بریک کے بعد ایک اہم خبر شامل کریں گے. کیا داعش واقعی پاکستان کے اندر آ پہنچی ہے؟ کچھ اشارے ضرور ملے ہیں. یہ آپ کو بتائیں کہ پچھلے چند ماہ میں داعش کی جانب سے کچھ ایکٹیویٹیز دیکھی گئی تھی. ستمبر کے اوائل میں پشاور میں ہم نے دیکھا تھا کہ داعش کے حق میں کچھ پمفلٹس تقسیم کیے گئے تھے افغان مہاجرین کے کیمپوں میں. اس کے علاوہ اکتوبر کے وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے کچھ علاقوں کے اندر داعش اور اس کے جو سربراہ ہیں ابو بکر البغدادی ان کے حق میں کچھ وال چاکنگ بھی کی گئی تھی اور یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کی گئی تھی جس میں سوراب گوٹ، گلشن معمار، احسن آباد، سپر ہائی وے، منگو پیر اور اس کے علاوہ کچھ دیگر علاقے شامل تھے جہاں پر داعش کے حق میں ہم نے مختلف وال چاکنگز بھی دیکھی تھی. اس کے علاوہ کچھ اور پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ طالبان کے جو 6 اہم کمانڈر تھے جس میں طالبان کے سابق ترجمان شاہد اللہ شاہد بھی شامل تھے جن کا اصل نام شیخ مقبول تھا. انہوں نے بھی داعش میں شمولیت کی اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ داعش کو قبول کرتے ہیں اور ان کے جو امیر ہیں وہ اب ان کے امیر ہوں گے. اور اس کے بعد ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو کہ ہوئی ہے، ایک ایکسکلوزیو فوٹیج ہے، ایک ایکسکلوزیو ویڈیو ہے جو کہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جی ہاں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تنظیم پاکستان میں اپنے نیٹ ورک کو قائم کرنے اور اسے جلا بخشنے کی کوشش کر رہی ہے. اب داعش کی نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تنظیم پاکستان میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ویڈیو اس تنظیم کے ہمدردوں نے جاری کی ہے. اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ داعش پاکستان میں اپنی حمایت بڑھانے کے لیے جو ایک کوشش کر رہی ہے. اس میں کچھ بینرز بھی ہیں، کچھ پمفلٹ بھی ہیں اور جو لوگ ہیں انہوں نے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، خنجر لیے ہوئے ہیں اور امیر داعش ابو بکر البغدادی کی بیعت کا وہ اعلان کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انصار دولت اسلامیہ فی پاکستان کا بینر بھی واضح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ تنظیم عراق اور شام میں کام کر رہی ہے وہ اسی طرح سے پاکستان ونگ بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کا نام ہے انصار دولت اسلامیہ فی پاکستان. بینر پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عارفین، نمائندہ جیو نیوز کراچی. بہت شکریہ عارفین، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے کی جو ایکٹیویٹیز جس کا ذکر کیا، بینرز جس میں پمفلٹ کی تقسیم ہے، وال چاکنگ ہے اور پھر دیگر چیزیں ہیں، اس میں اب کتنی صداقت ہے اس بات میں کہ واقعی داعش یہاں پر نہ صرف موجود ہے بلکہ اپنا نیٹ ورک مضبوط کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے؟ جی مسعود، یہ ویڈیو جیسے کہ آپ نے بتایا انصار الدولت الاسلامیہ فی پاکستان یعنی دولت اسلامیہ کے پاکستان میں جو ہمدرد ہیں یا ان کے جو میزبان ہیں ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں 12 افراد اسلحہ اور خنجر لیے نظر آتے ہیں جن کی عمریں 20 سے 35 سال کے درمیان ہیں. ان تمام افراد نے ماں سوائے ایک شخص کے شلوار قمیض جو ہے وہ زیبتن کی ہوئی ہے اور جو وہاں پہ ایک ہمیں گھڑی نظر آئی ہے اس کے مطابق 8:45 بجے شام میں، رات میں یا صبح 8:45 بجے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے. اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو رومالوں سے اپنے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے اور جبکہ کچھ لوگوں کی جو شکلیں ہیں وہ بلر کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے ایک اہم ترین بات وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو جب سامنے آئی ہے اس حوالے سے جو میری مختلف جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، قومی سلامتی کے بالخصوص جو ادارے ہیں ان سے گفتگو ہوئی ہے. اس کے بعد یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ویڈیو پاکستان میں تیار کی گئی ہے اور اس میں تمام جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، کیونکہ اس بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستان کے کسی علاقے کے اندر ریکارڈ کر کے جاری کی گئی ہے. جو احاطہ ہے جس کے اندر یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے وہ بھی ایک کشادہ کمرہ ہے، کوئی باہر کی فضا نہیں ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کس جگہ سے جاری کی گئی. لوگوں کے چہرے یا تو ڈھانپے میں ہیں انہوں نے یا ان کے چہرے بلر ہیں، تو اس کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو کھنگالا جائے گا. جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، بڑی باریکی سے اس کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. اچھا عارفین، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ آیا یہ پاکستان کے اندر ہی کی ہے یا پھر باہر کی ہے، کیا کتنی اس میں ہو سکتی ہے ایشورنس کہ یہ واقعی پاکستان کی ہو سکتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے کون سے علاقے ہو سکتے ہیں جہاں پر یہ لوگ موجود ہوں؟ دیکھیں، اس طریقے کی ویڈیو تو نہیں. ایک بیان جولائی میں تحریک خلافت و جہاد کی جانب سے جاری کیا گیا تھا. ایک غیر معروف تنظیم تھی جس کی جانب سے اس نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی حمایت کا یقین دلاتی ہے ابو بکر البغدادی کو جو داعش کے امیر ہیں. اس غیر معروف تنظیم نے کراچی میں جو عبداللہ شاہ بٹائی رینجرز کے سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر باسط، ان پر خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، تاہم بریگیڈیئر باسط اس حملے میں محفوظ رہے تھے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو
شام کے اندر ہی جو غازی عبدالرشید جو کہ لال مسجد کے واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے لڑتے ہوئے، ان سے متعلق ایک کیمپ بھی وہاں پہ ٹریننگ کیمپ بھی قائم کیا گیا جس کی ویڈیو بھی اب منظر عام پہ آئی ہے۔ تو ہم یہ کہنا ہے کہ کس حد تک وہ اپنی کارروائی یہاں پہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بتایا تھا کہ 5 جو طالبان کے منحرف کمانڈرز تھے، جس میں شیخ مقبول جو ان کے سابقہ اسپوکس پرسن تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا ابو بکر البغدادی کو، اس کے اندر بیعت کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا، تاہم ایسے لوگ موجود ہیں جیسا کہ ابھی دیکھا کہ ٹوٹ کا شکار ہے اس وقت کالعدم تحریک طالبان پاکستان، اور جو لوگ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے منحرف ہو چکے ہیں یا القاعدہ سے منحرف ہو چکے ہیں، ان کے پاس ایک تیسری فورس نظر آ رہی ہے، تیسری قوت نظر آئی ہے داعش کی صورت میں، وہ اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا کالعدم لشکر جھنگوی کا، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ جو داعش کے اس وقت مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں، وہ کسی حد تک میچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کالعدم لشکر جھنگوی کے ساتھ، اور جو القاعدہ بھی ہے اس کے یہاں پہ کوئی باقاعدہ جنگجو یہاں پہ موجود نہیں ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پہ جو تنظیمیں جو کراچی کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں کالعدم تنظیمیں، وہ اس کے اندر سپورٹ فراہم کرتی ہیں، اس میں لاجسٹیکل سپورٹ ہوتی ہے، اس میں ان کے رہنے کا انتظام، اس کی ریکی، اس علاقے کی معلومات اکٹھی کرنا، یہ ساری معلومات جو ہیں جو مقامی جنگجو ہوتے ہیں، کراچی کے رہنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر جو اس طرف کالعدم تنظیموں کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے منسلک ہوتے ہیں، وہ ان کو ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ضرور موجود ہے، حالات بھی ایسے ہیں، اور کیونکہ داعش نے ایک انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مقبولیت ایک حاصل کی ہے، ایک جس کو کہنا چاہیے دہشت ناک ایک تنظیم کے طور پہ دنیا میں سامنے آئی ہے۔ تو دیکھا یہ بھی جا رہا ہے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ داعش کا نام کچھ لوگ کیش کرانا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عارفین موجود تھے۔ ہو بھی سکتا ہے لوگ داعش کا نام استعمال کرتے ہوئے فائدے اٹھانے کی کوشش کریں، لیکن عسکریت پسندی اس وقت جو چند علاقوں میں موجود ہے، سیکیورٹی فورسز بھرپور کارروائی کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عسکریت پسندی کا پاکستان کی سرزمین سے صفایا بھی ہو سکے۔ بات کریں گے امریکہ کی جانب سے آج جنوبی وزیرستان میں کیے جانے والے ڈرون حملے کی۔ ایک جانب جہاں پر شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب جاری ہے، خیبر ایجنسی کے اندر آپریشن خیبر 1 جاری ہے، وہیں دوسری جانب امریکہ کی جانب سے آج جنوبی وزیرستان میں ایک تازہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ یہ برمل کے علاقے میں کیا گیا ہے اور اس ڈرون حملے میں 7 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 4 غیر ملکی باشندے بھی شامل ہیں، جبکہ حقانی نیٹ ورک کا ایک اہم کمانڈر عبداللہ حقانی بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ کل بھی ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ خیبر ایجنسی میں جو فضائی کارروائی کی گئی تھی اس میں 21 شدت پسند ہلاک ہوئے تھے، اور آج بھی کچھ گھنٹے پہلے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ خیبر ایجنسی میں ہی کارروائی کی گئی ہے، اس میں 20 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک جانب پاک فوج مسلسل فضائی کارروائیاں کر رہی ہیں عسکری پسندوں کے خاتمے کے لیے، دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی ہاں، اور اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ریڈ محمود شاہ، سابق سیکرٹری فاٹا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہونے والے جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عرب دہشت گرد ہیں جو مارے گئے ہیں، کیا اب بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں عرب دہشت گرد موجود ہیں؟ دراصل ایسے تو موجود نہیں ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ وانا میں، اور یہ وانا کا جو سرحدی علاقہ ہے جیسے بیرمل جس کو کہتے ہیں، اس علاقے میں آج کل ہماری توجہ نہیں ہے اور وہاں پر امن ہے، اور پہلے یہاں پر جو ملا نذیر گروپ تھا تھوڑا سا ایکٹیو، تو وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ کی عملداری ہے جنرلی علاقے میں۔ یہاں سے کچھ دستے جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں آپریشن میں مصروف ہے، تو میرے خیال میں اس وجہ سے یہ لوگ آر پار یہاں بہت آسانی سے آیا جاتا ہے۔ جو انگور اڈا ہے بالکل میدانی علاقہ ہے اور یہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس علاقے میں اس طرح کے غیر ملکی جو افغانستان میں بھی تنگ ہو وہ آگے ہوں، اور امریکنز نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا محمود شاہ صاحب، یہ بتائے گا کہ حقانی کا جو اہم کمانڈر عبداللہ حقانی مارا گیا ہے اس ڈرون حملے میں، اس کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ آخر کون تھا؟ دراصل یہی جو حقانی گروپ ہے، جو ایکچولی ان کا مین جو ایریا ہے وہ بالکل شمالی وزیرستان کے اپوزٹ جو علاقہ ہے، پکتیا، پکتیکا اور خوست، یہ 3 صوبے ہیں، PPK اس کو کہتے ہیں، تو اس میں ان کی عملداری ہے، اور پورا ان کا ٹرائب جو ہے حقانیوں کا زدران ٹرائب ہے،
اس سے تعلق، تو یہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے اپوزٹ علاقے میں موجود ہے. تو یہ بھی اس حملے میں بتایا جاتا ہے، اور یہ علاقہ آج کل پرامن ہے. یہاں پر کوئی جو جس طرح کا طالبان کا وہ تھا پہلے، اس علاقے میں کوئی قبضہ نہیں ہے، اور بالکل عام سی روٹین چل رہی ہے. اور یہاں سے جیسے میں نے کہا کہ تھوڑی سی خلا ہے، ضرور ہے کہ یہاں سے کچھ دستے جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں مصروف عمل ہے، اور حقانی نیٹ ورک کے لوگ، کچھ لوگ جو کہ شمالی وزیرستان میں بتائے جاتے تھے وہ اکراس چلے گئے ہیں. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہ بھی فرمائیں کہ آپریشن ضرب اسب جاری ہے، شمالی وزیرستان کو کلیئر کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، دہشت گردوں سے پاک کرنے میں، اور کتنا وقت لگ سکتا ہے کہ یہاں پر آئی ڈی پیز واپس جا سکیں؟ دراصل ابھی یہ فائنل مرحلوں میں ہے. جس علاقوں میں ابھی فوج پیش قدمی کر رہی ہے وہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے. اس میں الوڑا منڈی جو ہے وہ اہم جگہ ہے جس کو آج کل میں وہ کلیئر کریں گے. باقی پیچھے کچھ علاقے میں جو ہے جس طریقے سے انہیں جو امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز یا مائنز آپ اس کو سمجھتے ہیں، انجینئر جو ہے بڑی تیزی سے اس کو صاف کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ جب یہ لوگ واپس جائیں تو کوئی بچہ جو ہے کھیلتے کھیلتے ان کے اوپر پاؤں رکھ آ جائے، اور اس طریقے سے واقعات افغانستان میں ہوتے رہے ہیں. تو ہم یہ جو مائن کلیئرنگ ہے اس کا کام بھی چل رہا ہے، اور کافی سارے بارود جو ہے وہ جمع تھا وہاں پر. وہ جیسے ایک جگہ پہ کہتے کہ 10,000 kg بھی ہے، تو اس کو اگر آپ اڑا ہیں تو وہاں کافی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کو علیحدہ کر کے اس کو کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس ونٹر میں اور اس ونٹر سے پہلے تو شاید یہ لوگ واپس نہ جا سکے، اور ان کے لیے پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تھوڑا سا کوئی اونرشپ اس طریقے سے نہیں لے رہی ہے جس طرح سے اونرشپ لینی چاہیے. ایک دفعہ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، سابق فاٹھا پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس میں وقت لگ سکتا ہے کہ شمالی وزیرستان کو مکمل طور پر کلیئر کرنے کے بعد وہ علاقہ اس قابل ہو سکے کہ آئی ڈی پیز واپس جائیں. سیاسی قوتوں کو اپنا کردار اس میں ضرور ادا کرنا ہوگا. اور پروگرام کے آخر میں ہم ایک اور خبر ضرور شامل کرنا چاہیں گے. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، جس کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے آج ایک مرتبہ پھر مہلت دے دی گئی ہے 13 نومبر تک کی. آپ کو یہ بتائیں کہ 14 اکتوبر کو جب سماعت کی گئی تھی تو چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے وفاق کو 28 اکتوبر تک کی مہلت دی گئی تھی، جس کے بعد جو قائد حزب اختلاف ہے خورشید شاہ صاحب، ان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ اس تعیناتی کے لیے مزید 3 ماہ کی مہلت دے دی جائے. لیکن آج سپریم کورٹ نے اس مزید مہلت کو دینے سے انکار کر دیا گیا، ان کی درخواست مسترد کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ 13 نومبر تک چیف الیکشن کمشنر کا تقرر بھی کر دیا جائے، اور اس دن میں اب کوئی مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی اصلاحات سے قبل چیف الیکشن کمشنر کا جو تقرر ہے وہ ہو جانا چاہیے. آج کیا سماعت کی گئی، کیا ریمارکس دیے گئے ججز کی جانب سے، ہم بات کریں. ساتھ جیو نیوز کے نمائندے حذیفہ رحمان اس وقت موجود ہیں. حذیفہ یہ بتائے گا کہ آج خورشید شاہ صاحب کی جانب سے وکیل اعتزاز احسن پیش ہوئے تھے 3 ماہ کی توسیع کے حق میں، انہوں نے کیا دلائل دیے تھے، پہلے تو یہ بتائیے گا. جی، جس طریقے سے گزشتہ سماعت پر عدالت نے حکم دیا تھا، اپوزیشن اور حکومت کو تلقین کی تھی کہ فوری طور پر مشاورتی عمل مکمل کریں اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کو فوری طور پر عمل میں لائیں. اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر نے ایک درخواست دائر کی تھی جس کے اندر استدعا کی گئی تھی عدالت سے کہ ہمیں 3 ماہ کا وقت دیا جائے، 3 ماہ میں ہم نے مشاورت کرنی ہے. اس حوالے سے آج اعتزاز احسن جو پیش ہوئے اپوزیشن لیڈر کے وکیل کی حیثیت سے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جا چکی ہے اور اس کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اگر ہم اس وقت جو ہے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کر دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی جو ہے وہ آئین کے اندر کوئی ترمیم اس حوالے سے لے آئے تو بعد میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے عدالت ہمیں 3 ماہ کا وقت دے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہیں ان سے بھی مشاورتی عمل کرنا ہے. خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے ماضی میں انتہائی تنقید کی جاتی رہی ہے. اس لیے اپوزیشن اور حکومت کی یہ خواہش ہے کہ اس تقرری کو اتنی ٹرانسپیرنٹ انداز میں کیا جائے کہ دوبارہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن عدالت کی طرف سے یکسر مسترد کیا گیا ہے. حذیفہ یہ بھی فرمائیں کہ آج ججوں کی جانب سے کیا تبصرے سامنے آئے؟ جی، آج چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا انتہائی برہم نظر آیا. جس وقت بیرسٹر اعتزاز احسن دلائل دے رہے تھے تو چیف جسٹس نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ کیا گزشتہ 1 سال سے وفاقی حکومت
हुकूमत और अपोजिशन सोई रही है, जो अभी तक मुशावरती अमल मुकम्मल नहीं हुआ। अगर आप आईनी तरमीम की बात करते हैं तो आईनी तरमीम या इंतखाबी इस्लाहती कमेटी की जो सिफारिशात होंगी जिस वक्त मंजर आम पर आएंगी उस वक्त हम देख लेंगे। पिछले 1 साल से ओहदा खाली पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जो खिदमात ली गई हैं उस वजह से अदालत का जो अदालती काम है वो भी मुतासिर हो रहा है। चीफ जस्टिस ने अपने अल्फाज में वाज़ेह कहा कि हमें सिर्फ ये मालूम है कि आईन पाकिस्तान मौजूद है और हमने आईन पाकिस्तान पर अमल करना है, और आइन वाज़ेह कहता है कि सिर्फ 2 अफराद की मुशावरत के बाद, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर हो जाता है, इसलिए उसी के ऊपर अमल किया जाए। और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा कि 13 नवंबर तक हम मोहलत दे रहे हैं, 13 नवंबर तक हुकूमत और अपोजिशन मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करे। बहुत शुक्रिया। उज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, और आज जो समाअत हुई और जो अदालत की तरफ से हुक्म दिए गए वो बता रहे थे कि क्या तफसीलात हैं उसकी। हकीकत तो यही है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान के दरमियान अभी तक इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।